بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر ایک قاری صاحب ہے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور ان کا نام ریحاب مشوانی ہے اور چارسدہ مندنی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا ایک تلاوت بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے قاری صاحبان نے اپنی رائے دی ہے اور بعض نے تو ان کے تلاوت کو اتنا غلط قرار دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنا غلط تلاوت ہے کہ اس سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ محترم سامعین، ویسے بھی ہمارے علاقوں میں قراء حضرات کی جو ائمہ ہے ان کا لوگ عزت نہیں کرتے، علماء کا آئے دن بے عزتی کرتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ اس دوران اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونا اور ویسے بھی قرآن مجید کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو اور اقوام کو اٹھاتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام۔ تو اس کی وجہ سے اگر انہیں شہرت ملی ہے اور اللہ نے اتنا بلند درجہ ان کو عطا کیا ہے کہ ہر کوئی ان کے گھر جا رہا ہے اور ان کی انٹرویو کر رہا ہے، تو ایسے میں جو کئی قاری صاحبان ہیں وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں اور بعض تو ان کو یعنی اس تلاوت سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو تنقید بھی جن غلطیوں کا وہ نشاندہی کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہتے، وہ بھی ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر آ کر ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ویسے بھی ہمارے پاکستان میں جتنے بھی قراء حضرات ہیں، جتنے بھی حفاظ ہیں، ان کے حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اگر وہ پورے ملک میں قرات میں اول نمبر پر آ جائے تو پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم، صدر ان کو کوئی انعام شیلڈ وغیرہ نہیں دیتا۔ اگر دوسرے ممالک میں بھی وہ پہلا پوزیشن حاصل کر لے قرات میں، تجوید میں، تو پھر بھی واپسی پر نہ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال ہوتا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی بڑا وزیر انہیں ملنے جاتا ہے۔ تو ویسے بھی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے پہلے سے۔ تو اب اس کے اگر آپ لوگ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جتنے بھی قاری صاحبان ہیں وہ ان کے علاقے میں جائے اور ان کو بتائے کہ بیٹا آپ کی تلاوت میں یہ غلطیاں ہیں، ہم بھی تیار ہیں، اور اگر آپ کسی دوسرے قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائے اور ان غلطیوں کو آپ نکالے اور ان کو ٹھیک کرے، ان کے بعد آپ تلاوت کیا کرے اور سوشل میڈیا پر ڈال دیا کرے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان کے حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں بھی اس کا معترف ہوں کہ ان کی تلاوت میں غلطیاں ہیں، لیکن ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر آ کر ان کو برا بلا کہا جائے یا ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے قاری صاحبان ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ ٹک ٹاک پر یہ بچے، یہ لڑکے، یہ لڑکیاں کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اگر تلاوت کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کی وجہ سے شہرت دی، تو آپ ان کو حوصلہ شکنی نہ کریں بلکہ حوصلہ افزائی کریں، جا کے ان کو سمجھائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں۔ آپ کسی ایسے قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں جو آپ کو مشق کروائے، یہ غلطی آپ کی ٹھیک کرے، تو اس سے اس کے حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، حوصلہ شکنی بھی نہیں ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ انکار کرے، چلو میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا بس نہیں کرتا، میں گانے گاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پھر ہم لوگ کیا کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگ اگر تنقید کرتے ہیں تو تنقید سوشل میڈیا کے بجائے آپ لوگ ان کے پاس جائیں، بیٹھ جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور ان کو آرام اور نرمی سے سمجھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان